بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس۔ آج ایز پرنسپل اے پی ایس زمزمہ سینئر نوشہرہ آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ نیکسٹ ایئر جو ہمارا کمنگ سیشن ہے اس میں ہم نے بچوں کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، ہم کیسے پڑھائیں گے، بچوں کے اندر کیا خصوصیات پیدا کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بہت جامع پلان بنایا ہے۔ اسکول کی مکمل فیکلٹی نے مل کر ایک پلان ترتیب دیا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بات کہ جب آپ کا بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو آپ اس کے اندر کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ انگلش میں فلوئنٹ ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ریڈنگ اچھی ہو، اس کی رائٹنگ اچھی ہو، کریٹیوٹی اس کے اندر بہتر ہو، وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں میکسیمم حصہ لیتا ہو اور اپنا نام پیدا کرے، اس کے سپیلنگز اچھے ہوں، اس کی ڈکٹیشن اچھی ہو اور وہ مارکس بہت اچھے لے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑھ کر گھر میں چیخو پکار نہ کرے، بہت مؤدب ہو، سویلائزڈ ہو، ویل سویلائزڈ ہو، ویل مینرڈ ہو۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم نے پلان بنایا ہے، وہی آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے۔ یہ ہم تمام فیکلٹی نے مل کے ایک پلان ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے سے بات شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے بتانا ضروری، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے پورے پاکستان میں ایک تو فیڈرل بورڈ ہے اور کچھ لوکل بورڈز ہیں۔ بعض پیرنٹس کو ان میں فرق نہیں پتہ کہ فیڈرل بورڈ کیا ہوتا ہے، لوکل بورڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ ہوتا ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ لوکل بورڈ ہو۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جو ایک ہمارے مشہور پاکستان کے پولیٹیشین نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی۔ تو دیکھیں، کچھ پہلے فرق بتانے لگا ہوں کہ فیڈرل بورڈ اور لوکل بورڈز میں کیا ڈیفرنس ہے۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ اور لوکل بورڈ میں اتنا ہی ڈیفرنس ہے جتنا برانڈڈ شاپ اور ایک عام گلی محلے کی شاپ میں فرق ہوتا ہے۔ فیڈرل بورڈ میں یعنی اس وقت فیڈرل بورڈ تقریباً مور دین 25 کنٹریز میں ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول کا بورڈ ہے، عام بورڈ نہیں ہے۔ اس کی ڈگری پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لوکل بورڈز کی ڈگری کو شاید باہر کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اگر آپ کو ڈگری لے کے جائیں گے تو آپ کو کچھ پہلے کورسز وغیرہ جو ہے نا وہ کرنے پڑیں گے، تب آپ کو وہ ریکگنائز ہوگی۔ پھر فیڈرل بورڈ میں مارکس سب سے زیادہ اچھی آتی ہے کیونکہ وہاں پہ محنت بہت زیادہ کی جاتی ہے، ان کا پیٹرن بہت زبردست ہے۔ کنسیپچول ٹیچنگ ہے، وہاں پہ رٹو توتے نہیں بنائے جاتے۔ کنسیپچول ٹیچنگ ہے، ریئل معنی میں بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال آپ کو دوں، میں مارکس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کمپیریزن، کہ ایک لوکل بورڈز کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو میں وہاں پہ خود ایز اے پرنسپل، میں کچھ بچوں کے مارکس پہ مجھے آبجیکشن تھا، میں گیا ہوں ری چیک کرنے کے لیے، تو تقریباً میں نے کوئی مور دین 25 پیپرز جو ہے وہ ری چیک کیے۔ یقین کریں ایک بھی پیپر چیکڈ نہیں تھا، صرف فرنٹ پیج پہ فرسٹ پیج پہ مارکس لکھے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو کہاں میں نے کہا نا، جیسے گلی محلے کا ایک سکول ہے اور ایک جو ہے نا شاپ ہے اور ایک کہاں برانڈڈ شاپ ہے، بالکل وہی فرق ہوتا ہے۔ اب مارکس کا سن لیں کہ 2018 میں میٹرک میں جس بچے نے ٹاپ کیا تھا اس کے مارکس 1000 فیڈرل بورڈ میں 86 تھے، اور جس نے لوکل بورڈ میں ٹاپ کیا اس کے مارکس 1051 تھے۔ دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح 19 میں جس بچے نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا اس کے مارکس 1089 تھے، اور لوکل بورڈ میں جس نے ٹاپ کیا اس کے مارکس 1065 تھے۔ بہت زیادہ فرق ہے اس میں، مارکس بہت زبردست قسم کے مارکس آتے ہیں۔ 2000 لاسٹ ایئر جو ہمارا گزرا ہے اس میں میٹرک میں جس بچے نے ٹاپ کیا فیڈرل بورڈ میں اس کے مارکس 1097 تھے۔ آپ تصور کریں، اور جو لوکل بورڈ ہے اس کے مارکس تو بہت کم اس سے۔ تو یہ فرق ہے کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن فیڈرل بورڈ کی بہت زبردست ہے، کنسیپچول ٹیچنگ ہوتی ہے، بہترین پیپرز ہوتے ہیں، سینٹرلائزڈ مارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ۔ وہی جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا، سینٹرلائزڈ مارکنگ، جو انسان کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملتا ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ فیڈرل بورڈ پہ ٹاپ کر جاتے ہیں تو آپ نے گویا ورلڈ لیول پر ٹاپ کیا،
کیونکہ یہ انٹرنیشنل بورڈ ہے. اس کی جو برانچز میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 26 کنٹریز ہے، اس سے بھی شاید زیادہ اس کی کنٹریز میں اس کا جو ہے بورڈ پایا جاتا ہے، یہ فیڈرل بورڈ ہے. اچھا، ابھی یہ تو فرق میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور بھی بڑا فرق ہے آپ کو بتا دوں کہ تقریباً ہر 1 مہینے یا 2 مہینے بعد جو فیڈرل بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ آن لائن جو ہے نا وہ میٹنگ کرتے ہیں، جس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی اپنے مسئلے، پیرنٹس آ کے اپنے مسئلے ان کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جاتا ہے. وہ آپ کو ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ان سے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ایشوز ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اس کو سلوشن بھی کرتے ہیں، جبکہ کسی لوکل بورڈ میں ایسا نہیں کیا جاتا. تو ظاہر ہے پھر فیڈرل بورڈ کی جو ویلیو بہت زیادہ ہے. تو ہمارے اے پی ایس زمزمہ میں الحمدللہ فیڈرل بورڈ ہے، تو اس کی جو ڈگری کی ویلیو وہ بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کی اس طرف آ رہا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ، ہمارے جو انگلش، اردو اور اسلامیات، ان 3 ٹیچرز کا تو پلاننگ میں یہ ہے کہ وہ ہر پیریڈ میں فرسٹ 2 منٹس ایک مورل لیسن روز کا روز ہر پیریڈ میں دیں گے. جو ہمارے میتھ کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے ہر پیریڈ میں مینٹل میتھ کا ایک کویسچن روز کا روز ڈیلی کرایا کریں گے. جو ہمارے ہسٹری کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے ہر پیریڈ میں روز ایک پاسٹ کے ہیرو کی ڈیٹیل بتایا کریں گے 1 سے 2 منٹ میں. اور جو سائنس کے ٹیچرز ہیں وہ ہر پیریڈ میں اپنے سائنٹیفک انفارمیشن بچوں کو دیں گے. آپ غور کریں، امیجن کریں، اگر روز 8 پیریڈ میں بچوں کو ہر پیریڈ میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے، آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا سلیبس، تو 1 سال میں آپ کے بچے کا نالج کہاں پہ پہنچے گا. اچھا، دوسرا یہ ہے، اور ان سب چیزوں کا ہم نے باقاعدہ سلیبس ترتیب دے دیے ہے، اس کی پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ سپیلنگز میں بہت زبردست ہو، ڈکٹیشن میں بہت زبردست ہو، سی سی اے یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں زبردست ہو، اسپوکن میں بہت زبردست ہو، یہ جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں، کریٹیویٹی میں بہت زبردست ہو. ان تمام ایریاز میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیکسٹ سیشن سے جو ہمارا انشاءاللہ 2 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کسی بھی کلاس میں کوئی ٹیچر سوائے اردو اور اسلامیات کے، کوئی ٹیچر نہ کوئی بچہ اردو یا کوئی اور لینگویج، اردو یا پشتو وغیرہ نہیں بولے گا، صرف انگلش میں بات چیت ہوگی 100%. اور اس چیز پہ ہم نے آلریڈی ایک پورا پلان ترتیب بھی دے دیا. اس پہ ورکشاپ ہم منعقد کرانے جا رہے ہیں، جو ہمارے 22 سے ہماری ورکشاپ سٹارٹ ہو جائے گی. ان سب کی جو پوری بریفنگ ہے وہ ٹیچر کو دی جا چکی ہے. ہمارے ٹیچر الحمدللہ بہت قابل ہیں، ایکسیلنٹ ہے الحمدللہ. ایک سے بڑھ کر ایک اچھا جو ہے ویل کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے پاس ہیں. تو وہ انشاءاللہ اسی لحاظ سے ہماری ٹیچنگ جو ہے ہمارے اسکول میں کنٹینیو رکھیں گے. پھر کریٹیوٹی کے لیے ہم نے بے شمار مقابلہ جات پلان کر دیے ہیں، سپیلنگز کے مقابلہ جات. اور یہ آپ کو میں بتاؤں، جیسے سپیلنگز ہیں، ڈکٹیشنز ہیں، اس میں ہمارے ٹیچرز نے پوری بک سے وہ ورڈز، وہ الفاظ وہ نکال کے علیحدہ جو ہے نا ایک سلیبس تشکیل دے دیا ہے، جن کے کمپٹیشن کرائے جائیں گے. اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں، اگر آپ کا بچہ فرض کیا 5 میں ہے یا 6 میں ہے، تو انہوں نے پوری بک سے وہ ورڈز نکال لیے ہیں جو بچوں کو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں. اس کا انہوں نے اس کو 3 to 4 days دیں گے، وہ الفاظ دے دیں گے کہ یہ الفاظ ہے، اس کا ڈکٹیشن کا ٹیسٹ ہوگا. آفٹر 3 to 4 days ان ڈکٹیشن کا ٹیسٹ ہو جایا کرے گا. اور ہر کلاس سے پھر بچے جو ہے نا، اب آپ غور کریں، جہاں وہ بک آپ کی 1 سال میں تیار ہونی ہے، وہ ودن 1 week سے بھی کم وقت میں وہ بک تیار ہو جایا کرے گی. اس طرح ہمارا انگلش ہے، اس طرح جتنی بھی چیزیں، ایسیز رائٹنگ کمپٹیشن ہم کروانے لگے ہیں، لیٹر رائٹنگ کمپٹیشن کروانے لگے ہیں، سپیلنگز ایسی پوری بک سے سپیلنگ وہ تمام ورڈز ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے علیحدہ سلیبس ترتیب دے دیا ہے. انہی کے کمپٹیشن رکھے جائیں گے. اسی طرح کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ مسٹ ہے ہر بچے کے لیے کہ اس نے کسی ایک جو ہمارے گروپس بنیں گے، کلب سوسائٹی بنے گی، اس کا پارٹ بننا ہوگا. چاہے تلاوت ہے، چاہے نعت ہے، چاہے سپیچ ہے، چاہے ڈرامیٹک ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ ایک چیز میں اپنا بیسٹ پرفارم کر سکے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز، تاکہ دیکھیں ان چیزوں کے کرنے سے ہمارے بچے مینٹل میتھ میں تمام سبجیکٹ میں، مورلی بھی آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے نا پڑھائی کے لحاظ سے دیکھ لیں، کریکولر کے لحاظ سے دیکھ لیں، A1 بنے گی انشاءاللہ. یعنی میری ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ایک ریئل معنی میں ایک ریئل ایجوکیشن جو ہے نا وہ لے سکیں، اور میکسیمم ایئرز کا کام ہم 1 سال میں کمپلیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ظاہر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مورلی لحاظ سے جو ہے نا غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ان کو بھی کوئی خیرات، صدقات، فطرانہ وغیرہ دینے کی اس کے اندر جو ہے نا وہ شوق اور جذبہ ہو. اس کے لیے ہم نے کیپ کے نام سے ایک پلان ترتیب دیا، کمیونٹی ایکشن پلان. اس لحاظ سے ہم اس کے بھی پلان کر رہے ہیں
کہ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے. سال کے اندر 2 سے 3 ہم ایسے پروگرام رکھیں گے جس میں بچے غریبوں کو کچھ نہ کچھ عطا کریں گے، دیں گے، تاکہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو. اس سے ہٹ کر جو ہمارے کو کریکولر کا آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی بھی کمپٹیشن جو ہمارا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے ہم اس کو مس نہیں کر رہے. چاہے اس میں آئی کیٹ ہے، آئی کے آر سی ہے، ایچ آر سی اے ہے، آئی کے ایم ٹی ہے، آئی کے ایس سی ہے، بہت ساری کمپٹیشن جو کینگرو کے نام سے ہمارے کمپٹیشن ہے، یہ سارے کے سارے ان سب میں آلریڈی ہم حصہ لے رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ود ان 6 منتھ ہمارے 3 بچوں نے میتھ کے انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشن میں پورا صوبہ ٹاپ کیا ہے الحمدللہ. آگے بھی بہت چیزوں میں ہم حصہ لے رہے ہیں ہمارے بچے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جس میں ہمارے بچے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچہ ریئل معنوں میں پرفیکٹ ہو سکے. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے اگر آن لائن کلاسیں بھی کہیں نہ کہیں کچھ عرصے کے لیے ہوئی، اس کے لیے بھی ہم نے بیسٹ پلان ترتیب دیا. ہم نے یہ پلان ترتیب دیا کہ ہمارے 5 طریقے سے ہمارے لیکچر تیار کیے جائیں گے. ہمارے ٹیچرز ہمارے جو لیکچر سارے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے، واٹس ایپ میں سینڈ کریں گے، وائس میسیجز میں بھیجیں گے، زوم کلاسز کریں گے، اور آخر میں یہ کہ ان تمام چیزوں کے لیکچر کی ایک CD بھی تیار کی جائے گی، سافٹ کاپی بھی، تاکہ آپ جب چاہیں آ کے لے سکیں. میرا میسج یہ ہے کہ میرے لیے، ہماری تمام فیکلٹی کے لیے، ہمارے پورے اسکول کے لیے، ہمارے لیے ہر وہ بچہ جو APS زمزمہ کا طالب علم ہے وہ بہت اہم ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بچہ بھی کسی طرح بھی کسی لحاظ سے پیچھے نہ رہے. اور ایک اور جو آخری بات وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے پیپرز میں سے جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں ان تمام کی پریکٹس ہم سال کی آخر میں بچے کو بہت زیادہ کرائیں گے، تاکہ ہمارے بچے مارکس میں، ایگزام میں، بورڈ کے ایگزام میں بہترین سے بہترین نمبر لے سکیں، اور آپ کو فخر ہو کہ آپ کا بچہ APS زمزمہ کا طالب علم ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.